ایک سوال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کیا کہ ذرا ان کے متعلق بتائیے. تو چونکہ ان کا ایک بڑا واضح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اگر فقط اس وجہ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے پھر؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں بالکل ایسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے خلق فرمایا تھا، مٹی سے ان کا پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، پھر اس کے بعد وہ زندہ کر دیے گئے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں، ان کو تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تم. تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرح اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب اس نے اس دنیا میں ضرور رکھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کی بھی تمام کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بغیر باپ کی جو ہوئی ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر ہوئی ہے. تو ان کو ایک دلیل دی گئی سمجھانے کے لیے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی عقیدہ رکھنا غلط ہوگا کہ وہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں. اتنی واضح دلیل کے بعد اور اتنے آسان پیرائے میں سمجھانے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم اپنے باطل نظریے سے توبہ کرتے ہیں اور ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے، وہ مزید بحث کرنے لگے. جب مزید بحث کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اب ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ، چونکہ مناظرہ تو ہم جیت چکے ہیں، دلیل تو ہم دے چکے ہیں. اب مناظرے میں جب چیز ثابت ہو گئی اور فریق مخالف نہ مانے تو اب فرمایا کہ پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ مباہلہ کرتے ہیں. فرمایا قل یا اہل الکتاب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب جو آپ سے حجت کر رہے ہیں، بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں، بعد اس کے کہ علم آ چکا ہے، یعنی دلائل آ چکے، تو کیا کرو؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس مناظرے کے میدان کے بجائے مباہلہ کے میدان میں آتے ہیں، اور کیا کرو؟ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور تم بھی میدان میں آؤ. یہ جو بیٹوں کو اور خواتین کو اور خود اپنے آپ کو میدان میں لانے کی بات کی جا رہی ہے، اصل میں یہ اپنے عقیدے کی پختگی کے اظہار کے لیے ہے کہ جب ہم مباہلہ کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں گے تو جو باطل ہوگا وہی ڈرے گا اور جو حق ہے وہ کبھی ڈرے گا. اس لیے ہم میدان میں خود بھی آئیں گے اور اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں گے. جنہیں ہم میدان جہاد میں لے کر نہیں جاتے انہیں میدان مباہلہ میں لے کر آئیں گے ہم. کیوں؟ چونکہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ ہم اہل حق ہیں، اس لیے ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس میدان مباہلہ میں دعوت دیں گے. تو چونکہ ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے حق ہونے کا پورا یقین ہمیں حاصل ہے، تو تم بھی اگر سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم بھی اپنے اہل خانوں کو اس میدان مباہلہ میں لے کر آ جاؤ. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک دن کا موقع دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کر کر پھر آپ کو بتاتے ہیں. اب وہ انہوں نے ایک دن کا مہلت لے لی، ایک دن کا موقع لے لیا، اور آپس میں جب مشورہ کیا تو جو ان کے بڑے پادری تھے، جو بڑے ان کے راہب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک جو ہماری گفتگو شنید رہی ہے اس سے یہ بات ہمارے دل میں اطمینان پا چکی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی مرسل تو یہی ہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی ہیں. اور جس طرح نشانیاں ہم نے سابقہ کتابوں کے اندر پڑھی ہیں وہ نشانیاں بھی بدرجہ اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. تو یہ بات تو پکی ہو گئی. اب اگر نبی سے ہم مباہلہ کریں اور نبی ہمارے خلاف دعا کر دیں تو پھر ہمیں ہلاکت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. نہ صرف ہم ہلاک و برباد ہوں گے بلکہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کیوں؟
چونکہ ان کے خلاف کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی ان کے خلاف دعا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ہم ان سے کہیں گے بھئی ہم مباہلہ تو نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو آپ حکم دیتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب تشریف لے کر آتے ہیں اس مقام پر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت مبارکہ آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کبھی کسی بھی زمانے میں جب احقاق حق کی بات آئے تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ بھئی جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ سارے کے سارے میدان میں آئیں۔ ہم تو بزرگوں کو بھی لے کر آئیں گے کہ بھئی چونکہ ان کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، ساری خواتین کو لے کر آ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں کو لے کر آئیں گے، کبھی یہ دعا پر آمین کہیں گے، اللہ پاک جو ہے وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن اس وقت جب تمام خواتین اسلام کی نمائندگی کی باری آئی اور تمام اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی کی باری آئی تو مدینہ منورہ میں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں اجلہ اکابر صحابہ کرام ہیں، امہات المؤمنین ہیں، بڑی بڑی صحابیات ہیں، مہاجرین ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے افراد ہیں، عشرہ مبشرہ یہاں موجود ہیں۔ لیکن جب بات آئی کہ اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی کون کرے گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا۔ یہ دونوں بھائی چھوٹے ہیں، 3 ہجری میں سیدنا امام حسن کی ولادت ہے اور 4 ہجری میں سیدنا امام حسین کی ولادت ہے، 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو سیدنا امام حسین کو سرکار نے گود میں اٹھایا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ گویا تمام اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی رسول اللہ کی یہ 2 شہزادے فرما رہے ہیں، ہے نا، ابناءنا، ہمارے بیٹے۔ تو تمام عالم اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی پیارے آقا کے یہ 2 شہزادے کر رہے ہیں۔ اور پھر خواتین اسلام کی نمائندگی امہات المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بڑی بڑی صحابیات موجود ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین اسلام کی نمائندگی کے لیے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ سیدۃ نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کی سردار سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر شہزادی کونین کو اپنے ساتھ لیا، پیچھے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ساتھ ہیں۔ اب جب یہ نفوس قدسیہ اس وقت وہاں پہنچے تو یہ تو عیسائی تو پہلے ہی ہار مان چکے تھے کہ ہم نے مباہلہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ مبارک چہرے دیکھے، سیدنا امام حسین کو سرکار کی گود میں دیکھا، سیدنا امام حسن کو دیکھا، سیدہ خاتون جنت کو دیکھا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پھر سرکار ہی فرما رہے تھے میں دعا کروں گا تم سب نے آمین کہنا ہے، میں دعا میں کروں گا تم سب نے صرف کیا کہنا ہے؟ آمین۔ تو اس وقت جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا نا، اس نے اپنی قوم کو سمجھا دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور ان مبارک لوگوں نے جو مبارک روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں دعا پر آمین کہا تو ان کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، ان شخصیات کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ اگر اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ کر یہاں ہو جائے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ یعنی یہ چھوٹے شہزادے ان کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، ان کی والدہ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، ان کے والد گرامی کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی دعاؤں پر تو پہاڑ ہل جائیں، اللہ ان کی دعاؤں پر پہاڑوں کو دائیں بائیں کر دے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے تمہاری ہلاکت کی دعا کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مبارک لوگوں نے ان دعا پر آمین کہہ دیا تو روئے زمین پر نصارہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مباہلہ نہ کرو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو کر صلح کر لو کہ بھئی ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر جزیہ دو تاکہ اسلامی ریاست کی سرپرستی کے اندر آ جاؤ۔